اس کے بعد 29واں پارہ شروع ہوتا ہے. اس پارے میں بھی 11 سورتیں ہیں. سورۃ الملک، سورۃ القلم، سورۃ الحاقہ، سورہ معارج، سورہ نوح، سورہ جن، سورہ مزمل، سورۃ المدثر، سورۃ القیامہ، اور اس کے بعد سورۃ الدہر اور سورۃ مرسلات، جو 2 سورتیں باقی رہ گئی ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ ملک، لہذا سورۃ الملک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی مکے کے دور میں نازل ہوئی. اس میں بڑے مؤثر انداز میں تخلیق کائنات کے ذریعے خالق کائنات کا تعارف کرایا گیا ہے. جس کائنات میں تم رہ رہے ہو یہ کوئی فضول قسم کی چیزوں کا بے مقصد مجموعہ نہیں، بلکہ انتہائی منظم اور مستحکم سلطنت ہے. آپ ڈھونڈنے سے بھی اس کے اندر کوئی نقص نہ پاؤ گے. کائنات میں خود تمہارا وجود ایک عقل مند اور دانا خالق کی پر حکمت تخلیق ہے، اور ایسی عظیم الشان تخلیق بلا وجہ اور بے مقصد نہیں ہوا کرتی ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ ملک کی آیت نمبر 1 اور 2 کے اندر بیان کیا، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک چیز اہم پیش کی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت صرف اس لیے دیا ہے تاکہ اللہ رب العالمین تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کون بہتر کرنے والا ہے. لہذا یہ موت، یہ زندگی جو روز آتی اور جاتی ہے، مرنے والے مرتے ہیں اور اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، آنے والے پیدا ہوتے ہیں، ہم انہیں اپنے نگاہوں سے دیکھتے ہیں. یہ یوں ہی چیز نہیں ہے، یہ یوں ہی نہیں بنایا گیا ہے. اس کے پیچھے مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ نیک عمل کرنا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کائنات کا ذکر کیا کہ اس کے اندر جو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے کوئی نقص اور کوئی عیب نہیں پا سکتا آدمی. اسی سورہ کے اندر اللہ رب العالمین، آپ کو معلوم ہے سورہ ملک کی فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن سونے سے پہلے اس سورہ کی تلاوت کیا کرتے تھے. لہذا جو شخص اس پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے آگے سے عذاب قبر سے اس کی حفاظت کرے گا. لہذا ہمیں اس سورہ کی تلاوت کرنی چاہیے اور اس کا پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی کے اندر 3 سوالات بھی کیے ہیں کہ 3 سوالات، تمہیں رزق کون دیتا ہے، اسی طریقے سے تمہیں اگر منہ کے بل الٹا لٹکا دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر پانی اپنے گہرائی میں چلا جائے تو اسے اوپر لانے والا کون ہے. لہذا یہ تینوں سوالات توحید پر مبنی ہے. آپ کو دیکھنا ہے تو سورہ ملک کی آیت نمبر 21، 22 اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ ملک کی آیت نمبر 30 کے اندر اللہ رب العالمین نے تینوں سوالات کا تذکرہ کیا ہے. اب اس کے بعد سورہ قلم شروع ہوتا ہے. سورہ قلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عظیم کے مالک ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا تذکرہ کیا. جو لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاہن اور مجنون تھے، ان لوگوں کا رد کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ قلم کی آیت نمبر 1 سے لے کے 4 کے درمیان فرمایا، نون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو لکھتے ہیں کہ تو اپنے رب کی نعمت سے ہرگز دیوانہ نہیں ہے، اور بے شک تیرے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی منقطع ہونے والا نہیں، اور بلا شبہ یقیناً تیرے بڑے خلق پر ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نبی کے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے. ہماری زندگی میں اسوہ حسنہ کون ہے؟ اللہ کے رسول کی زندگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر، یہ ہمارے لیے اخلاق ہے، اسوہ حسنہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اللہ رب العالمین نے بلند کیا ہے. ان لوگوں کے لیے رد ہے جو اللہ کے رسول کے اوپر عائد کرتے ہیں. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق والے تھے. آپ رحمت للعالمین تھے، امام الانبیاء والرسل تھے. اسی کے اندر ایک باغ کی تباہی کا بھی قصہ ہے. اصحاب الجنہ جب پڑھیں گے نا، اسی کے اندر اصحاب الجنہ ہے. اس کا مختصر سا قصہ سن لیجئے، بہت اہم ہے، جو اس تعلق اس سورہ کے آیت نمبر ہے، سورہ قلم کی آیت نمبر 33 کے اندر اس کا ذکر، 33 کے اندر اس کا ذکر موجود ہے. ایک بزرگ آدمی تھے، بہت نیک اور پرہیزگار تھے. لہذا ان کے بچے تھے. بزرگ آدمی جب بھی اپنے باغ سے کچھ پھلوں کو کاٹتے تھے تو سب سے پہلے پھلوں کو اکٹھا کرتے اور اس میں سے کچھ حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے، اور اس کے بعد کچھ حصہ اپنے گھر لے کے آیا کرتے تھے. باپ کا انتقال ہو گیا تو بیٹوں نے کیا کہا کہ یار میرا باپ پاگل تھا، مال اپنا ہے، درخت اپنا ہے، پھل اپنا ہے، بانٹنے والا میرا باپ کون ہوتا ہے، دینے کے لیے غریبوں کو ہم کیوں دیں گے. ان کے ذہن میں تکبر آیا، گھمنڈ آیا. لہذا ان لوگوں نے پلاننگ بنائی
اللہ رب العالمین ان سے زیادہ پلاننگ بنانے والا ہے. فطاف علیہ طائفۃ من ربک وہم نائمون. یہ سوئے ہوئے تھے, رات میں پلاننگ بنائے کہ صبح صبح اٹھ کر جائیں گے, باغ کے سارے پھلوں کو توڑیں گے اور توڑ کے گھر لائیں گے. جب تک لوگ بیدار ہوں گے پھل ہمارے گھروں میں آ جائے گا. رب نے اس کا نقشہ کھینچا, طواف لگانے والے نے طواف لگایا, چکر لگانے والے فرشتے نے چکر لگایا, سارا باغ جل کر راکھ ہو گیا. خود بھائی کہتے ہیں کہ شاید کاش ہم انشاءاللہ بولے ہوتے, کاش ہم انشاءاللہ بولے ہوتے. ان کی نیتوں کا بدلہ اللہ نے دیا. اللہ رب العالمین نے آخری آیت کے اندر بیان کیا, کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. اسی طرح ہوتا ہے عذاب, اور یقیناً آخرت کا عذاب کہیں بڑا ہے, کاش وہ جانتے ہوتے. لہذا یہ دنیا کا عذاب ہے. جب ہماری نیتوں میں کھوٹ آئے گا, ہماری نیتوں میں کھوٹ آئے گا, اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نازل ہوگا. عذاب کی شکلیں چینج ہو سکتی ہے, لیکن یاد رکھ لینا رب کا عذاب ضرور آتا ہے. بھائیوں نے آپس میں پلاننگ رات میں کی, رب نے دن ہو سے پہلے ہی اس باغ کو جلا کر راکھ کر دیا. لہذا معزز سامعین کرام, ہمیں غریبوں کا حق ضرور ادا کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جس مال کو ہم جمع کر رہے ہیں کہیں یہ مال ہمارے لیے باعث زحمت نہ بن جائے اور نجات کا نقصان ہو. نجات کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس نجات پانے کے لیے کوئی چیز ہمارے پاس نہ رہ جائے. لہذا اس مال کو غریبوں میں ضرور خرچ کرنا چاہیے. اب اس کے بعد اسی سورے کے اندر تندرست ہونے کے باوجود نماز کے لیے نہ آنے والوں کا انجام. قیامت کے دن محض زبانی کلامی حساب نہ لیا جائے گا, بلکہ علی الاعلان مظاہرہ کرایا جائے گا کہ کون دنیا میں عبادت کرتا تھا اور کون اس سے منحرف تھا. میدان محشر میں جب مالک کائنات تشریف لائے گا اور اپنی پنڈلی سے نور کے پردے ہٹائے گا, اللہ تشریف لائے گا, اپنی پنڈلی سے نور کا پردہ ہٹائے گا, پوری کائنات جگمگا اٹھے گی. مومن یہ منتظر دیکھ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے, اور وہ لوگ محروم کر دیے جائیں گے جو بلا عذر نمازوں کو ترک کرتے تھے, بلا عذر نمازوں کو ترک کرتے تھے. مومن کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا ہے معلوم ہے؟ مومنین کا سب سے بڑا تحفہ کیا ہوگا قیامت کے دن؟ رب کا دیدار. اللہ ہم سب کو تیرا دیدار نصیب فرما. کون ہو گے اس سے محروم جو جان بوجھ کے نمازوں کو چھوڑتے تھے؟ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا, اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا. اللہ رب العالمین نے اسی پارے کے اندر اس کا تذکرہ کیا, یوم یکشف عن ساق ودعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم. جس دن پنڈلی کھولی جائے گی وہ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے, وہ طاقت نہیں رکھیں گے, ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی, ذلت انہیں گھیرے ہوگی. حالانکہ انہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا جبکہ وہ صحیح سالم تھے. سمجھ میں آیا نوجوانوں؟ کیا اللہ رب العالمین نے سورہ قلم کے اندر آیت نمبر 42 کی 43 کے اندر بیان کیا, اللہ تعالیٰ کی جب پنڈلی دکھائی جائے گی سارے لوگوں کو بلایا جائے گا سجدے کی طرف. کچھ لوگوں کو محروم کر دیا جائے گا, کچھ لوگ شرمندگی کی وجہ سے اپنی نگاہیں جھکا لیں گے. کیوں؟ کیونکہ دنیا کے اندر سستی سے نماز نہیں پڑھتے تھے. نمازوں کے پابند بنو نوجوانوں, یہ دنیا ہے, کل قیامت کے دن رب کے پاس حاضر ہونا ہے. اس دنیا کے لیے نمازوں کو ترک مت کرو. لہذا اگر اللہ کا دیدار چاہتے ہو تو نمازوں کے پابند بنو, اللہ تم سے خوش ہو جائے گا اور رب العالمین کا دیدار کرو گے انشاءاللہ. کب؟ جب جان بوجھ کر نماز ترک نہیں کرو گے. الا یہ کہ آدمی سو گیا یا کوئی اور مجبوری ہے, نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. اس کے بعد سورۃ الحاقہ. قیامت کا ایک نام الحاقہ ہے, قیامت کا ایک نام الحاقہ ہے, قیامت کا ایک نام الساعہ ہے, قیامت کا ایک نام قیامہ ہے. لہذا قیامت کے کئی نام ہیں. قیامت کا ایک نام ہے کھڑکھڑا دینے والی, جھنجھوڑ دینے والی. اسی سورے کے اندر قیامت کا ایک نام ہے حاقہ. لہذا اللہ رب العالمین نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے قیامت کے بارے میں, اور ان لوگوں کا رد کیا ہے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ یا جادوگر کہا کرتے تھے. اللہ نے بیان کیا وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون, اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے تم کم ایمان لاتے ہو. ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون, اور نہ کسی کاہن کا قول ہے تم بہت کم نصیحت کرتے ہو. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عظمت کا بیان کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تائید اللہ رب العالمین نے کی ہے. اب اس کے بعد قیامت کا منظر بھی اللہ رب العالمین نے اسی پارے کے اندر بیان کیا.
لہذا آپ کو معلوم ہے سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 13 سے لے کر 24 تک اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. جب سور میں پھونکا جائے گا، ایک بار پھونکا جائے گا، زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا، بس دونوں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. تو اللہ رب العالمین نے مسلسل آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں گے، اور اللہ رب العالمین کے عرش کو لایا جائے گا. حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا. اصحاب الیمین والے آئیں گے، دائیں ہاتھ والے آئیں گے، جن کا رزق ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اللہ نے قرآن کریم کے اندر نقشہ کھینچا ہے، وہ کہیں گے فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ، یہ لو میرا نام اعمال پڑھ لو، لو میرا نام اعمال پڑھ لو. میں نے دنیا کے اندر بہت نیکی کیا تھا. خوشی سے جھومتا ہوا جائے گا میدان محشر میں. اللہ اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے گا. اللہ ہم سب کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب کرے. سمجھ میں آیا نوجوانوں؟ دائیں ہاتھ میں جس کا نام اعمال دیا جائے گا، اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا. جہاں پر وہ عیش کرے گا، اللہ رب العالمین نے کہا جا جنت کے اندر جہاں سے دل آئے وہاں سے کھا لے، جو دل میں آئے وہ کھا. یہی تک نہیں، اللہ رب العالمین نے آخری جملہ جو بیان کیا، فی الایام الخالیہ، کیوں کہ اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے گا، کیوں دائیں ہاتھ میں دے گا نام اعمال؟ کیوں؟ کیونکہ تو خالی اوقات میں اللہ کی عبادت کرتا تھا. نوجوانوں، یہ دنیا جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، اللہ کی قسم یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نام اعمال کو سدھارنے کے لیے دیا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن رب ہم سے خوش ہو جائے. نام اعمال کو دائیں ہاتھ میں لینے کے لیے اللہ نے دیا ہے. لہذا ابھی سے اس کی تیاری کرو تاکہ ہمارا نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں آئے اور ہم پورے رشتہ داروں کے سامنے جھومتے ہوئے جائے جنت کے اندر. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نافرمان کے رزلٹ کے بارے میں بتایا ہے. نافرمان رزلٹ کے بارے میں بتایا ہے، اس کی منظر کشائی اللہ نے کی. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اللہ رب العالمین نے سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 25 سے لے کے 37 تک، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. کہے گا اللہ کاش تو میرا نام اعمال میرے بائیں ہاتھ میں نہ دیتا، کاش میں موت میرا فیصلہ کر دیتی. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، کاش میرا حساب و کتاب نہ ہوتا. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش میرا نام اعمال نہ دیا جاتا. وہ اپنے منہ کو چھپائے گا، اللہ حکم دے گا فرشتوں کو اسے زنجیروں میں جکڑ دیا جائے، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم میں پھینک دیا جائے. کتنی شرمندگی ہوگی، پوری دنیا کے لوگ حاضر ہوں گے. نام اعمال ہمارے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. کن کے ہاتھ میں؟ گنہگاروں کے ہاتھ میں. کن کے ہاتھ میں؟ بے نمازیوں کے ہاتھ میں. کن کے ہاتھ میں؟ عقیدے توحید میں بگاڑ کرنے والوں کے ہاتھ میں، شرک کرنے والوں کے ہاتھ میں. اللہ کے بندو، اس دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں نیک عمل کے لیے بھیجا ہے، دائیں ہاتھ میں رزلٹ کو لینے کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ گناہ کر کے اپنی آخرت کو گنوانے کے لیے بھیجا ہے. لہذا ہم کوشش کریں کہ دائیں ہاتھ والے بنے. اللہ تعالی ہم سب کو دائیں ہاتھ والا بنائے. اس کے بعد سورۃ المعارج ہے. سورۃ المعارج کے اندر قیامت کو رد کرنے کی کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں. اللہ تعالیٰ نے قیامت کا بھی تذکرہ اسی پارے کے اندر کیا ہے. اور اسی طریقے سے اس پارے کے اندر، اس سورے کے اندر اللہ رب العالمین نے جنت میں جانے والوں کی صفات کا تذکرہ کیا کہ جنت میں کون لوگ جائیں گے. قیامت کی سختیوں سے وہی بچ نکلے گا جس میں یہ خوبیاں پائی جائیں گی. کون سی خوبیاں؟ سورۃ المعارج آیت نمبر 23 سے لے کے 35 تک اللہ رب العالمین نے ان خوبیوں کا تذکرہ کیا جو اپنی نماز میں ہمیشگی کرنے والے. سب سے پہلے اللہ نے نماز کا ذکر کیا. جو اپنی نماز میں ہمیشگی کرنے والے ہیں، جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے، جو سوال کرنے والے اور نہ کرنے والوں کو دیتے ہیں، جو جزا کے دن کو سچا مانتے ہیں. لہذا اللہ رب العالمین نے ان کے تمام صفات کا تذکرہ کیا جو اپنے لوڈیوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنے آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کرے گا، اور ایسے ہی لوگ جنت میں جانے والوں کو درمیان حقدار بنیں گے. لہذا معزز سامعین، اس سورے کے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی ہمیشگی کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. ہم نماز کے پابند رہیں گے اعمال صالحہ کے حساب سے، اور نبی کے طریقے پر ہماری نماز ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور جنت کے اندر داخل کرے گا. ہم نے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے، اس مال میں مانگنے والوں کو بھی نہ مانگنے والوں کا بھی خیال کریں گے. اللہ ہمیں جنت کے اندر داخل کرے گا. جزا کے دن پر ایمان لائیں گے،
اللہ ہم کو جنت کے اندر داخل کرے گا، اپنی شرمگاہوں کی، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے، اللہ ہم کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں پہ کی پابندی کریں۔ خود آخر میں اسی آیت کریمہ کے اندر نماز کی کیا اہمیت اللہ تعالیٰ نے بار بار اسی چیز کا ذکر کیا۔ اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے خود کہا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، جنتیوں کے لیے وہی ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ لہذا پہلے بھی نماز کا ذمہ داری دی اللہ نے، اس کے بعد نماز کا معاملہ ذکر کیا۔ لہذا اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز ایک اہم عبادت ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ لہذا نماز اگر آدمی چھوڑ دے گا تو سارے عمل اس کے رائے گا اور برباد ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس کے بعد سورہ نوح کا تذکرہ کیا۔ اس سورہ میں سورہ نوح کے نام پر یہ سورہ رکھی گئی ہے، لہذا نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ اسی کے اندر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیا، اور اس کے بعد ان کے قوم کے جو بڑے معبودان تھے، جو اللہ کے علاوہ جن معبودوں کی پوجا کی جاتی تھی، ان بتوں کا جو نام، اس کا نام کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا اس بتوں کے نام کو ذکر کرتے ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ود، سو، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 ایسے بت تھے جن کو قوم نوح عبادت کیا کرتی تھی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کی دعوت یہیں تک، آخری تک نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دیا۔ 950 سال تک اللہ تعالیٰ سے دعوت دیتے رہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا رب العالمین یہ میری قوم سدھرنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے قوم میں بارش کے ذریعے سے عذاب نازل کر دیا۔ اب اس کے بعد اسی سورے کے اندر استغفار کی فضیلت بیان کی گئی ہے، توبہ اور استغفار کرنے کی۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرْ رَبُّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے 13 کے درمیان بیان کیا، کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، یقیناً وہ ہمیشہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر برستی ہوئی بارش اتارے گا۔ دیکھو توبہ کے فضیلت کیا کیا ہے۔ پہلی چیز، جب تم توبہ کر لو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تم پر برستی ہوئی بارش اتارے گا، تمہارے مالوں میں، تمہارے بیٹوں میں تمہارے ساتھ مدد کرائے گا، تمہارے باغات میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا، نہریں جاری کرے گا۔ یہ ساری فضیلت کس کو ملتی ہے؟ جو اللہ رب العالمین سے خالص توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کا تذکرہ کیا۔ سورہ جن کے اندر جنوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے زمانے کے لوگ بازار جب میلہ جایا کرتے تھے، لہذا اسی میلے میں سے سوق اوقاز جو دراصل تجارتی میلہ تھا، طائف کے درمیان، طائف میں ایک مزار ہے سوق اوقاز، وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، آپ ایک میدان میں رکے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے۔ لہذا قرآن کریم کی تلاوت کو سن کے جنوں نے اپنے قوم کے پاس گئے اور کہا ایک رسول آیا ہے، جیسا موسیٰ کے پاس ایک فرشتہ آتا تھا ایسا ہی ایک رسول آیا ہے جو لوگوں کو دعوت و تبلیغ دیتا ہے۔ لہذا وہ سارے کے سارے لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں اور آپس میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں اور ڈرنے والے اور ڈرانے والے بنتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ مزمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مزمل نبوت کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین کو نبوت کا بار عظیم اٹھانے اور اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی قوت پیدا کرنے کے لیے ایک نسخے کیمیا بتایا۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا سورہ مزمل کے اندر یا ایھا المزمل۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبوت سے سرفراز کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کے لیٹ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپیٹے رات کو قیام کر مگر تھوڑا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس بار کو اٹھانے کی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اس کے بعد سورۃ المدثر ہے۔ سورہ مدثر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمر کے 40ویں سال رمضان کی 21ویں رات غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تھی، جس میں سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملاقات سے بہت پریشان ہوئے، لہذا کچھ وقت کے لیے وحی روک دی گئی۔ پھر جب دوبارہ وحی کا آغاز ہوا تو سورہ مدثر کی پہلی آیات نازل ہوئی، جس میں اللہ نے کہا یا ایھا المدثر، اے کمبل میں لپیٹے ہوئے اٹھ کھڑے ہو، بس اپنے رب کے نام سے لوگوں کو ڈرا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا حکم دیا۔ اس کے بعد سورۃ القیامہ ہے۔ اس سورت کا نام بھی قیامت پر رکھا گیا ہے، یعنی قیامت کا نام جو قیامت ہے، اس سورے کا نام بھی قیامت رکھا گیا ہے۔ قیامت واقع ہو کر رہے گی، ہمیں چاہیے کہ ہم قیامت کے آنے سے پہلے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں خود
کہا ہے کہ قسم ہے قیامت کے دن کی، لہذا قیامت کا دن واقع ہوگا، قیامت کے دن واقع ہونے سے پہلے پہلے ہمیں اپنے آپ کو تیار ہونے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے، اے رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ، اے رب العالمین یہ رمضان المبارک کا اختتام چل رہا ہے، اے اللہ اس میں ہمیں بچے ہوئے ایام میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اب سے پہلے ہم نے جو نیکیاں کیا اسے قبول کر لے، اے رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔